بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 28 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو اہم مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان اور باقی ملزمان کے خلاف کوئی مواد موجود نہیں ہے صفحہ مثل پہ، اس وجہ سے مقدمے کو آگے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑا ڈیٹیل عدالت کی جانب سے ریزننگ دی گئی ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان پر درج کیا گیا تھا وہ مقدمہ درست نہیں تھا، وہ غیر قانونی تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے وہ خط آج لکھ دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، اس کی بھی مختصر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سائفر کیس میں سزا معطلی کی اور ضمانت کی ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں سنائی گئی سزا کو معطل کر کے ضمانت پر رہائی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سزا معطلی کی متفرق درخواست دائر کی ہے۔ سابق وزیر خارجہ کی جانب سے دائر درخواست میں بتایا گیا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت دی گئی سزا میں سازش یا غداری ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ بطور سابق وزیر خارجہ سائفر حفاظت کی ذمہ داری میری نہیں بلکہ پرنسپل سیکرٹری کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں پہلے ہی درخواست گزار کو ضمانت بعد از گرفتاری دے چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 2 مرتبہ قانونی نقائص کی وجہ سے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا۔ سابق وزیر خارجہ نے درخواست میں عدالت سے سزا معطل کر کے رہا کرنے کی استدعا کی ہے۔ کل سماعت ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر اور شاہ محمود قریشی کی درخواست پر، اور توشہ خانہ میں بشرا بیگم کی سزا کے خلاف بھی کل سماعت ہوگی، اور عدت نکاح کیس میں بھی اپیلوں پر کل سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل عدالت سزا معطل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کم از کم عدت نکاح کیس کی سزا تو کل معطل ہو سکتی ہے چونکہ اس میں اتنی فارمیلٹیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور چونکہ آج پاکستان کی 3-4 جماعتیں پہنچی ہوئی تھیں مخصوص نشستیں لینے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اس بابت ترجمان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں غیر آئینی طور پر مینڈیٹ چوروں میں بانٹنے کا ناقابل قبول منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دستور کا آرٹیکل 51 مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بنیادی اصول نہایت صراحت سے بیان کرتا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو جنرل سیٹوں کے تناسب سے ہی تقسیم ہونا ہوتا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مرکز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والی پارلیمانی جماعت ہے۔ مخصوص نشستوں کی فراہمی میں لیت و لال اکثریت کو غیر قانونی طور پر جبراً اقلیت میں بدلنے کے غیر آئینی منصوبے کا حصہ ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو غیر آئینی عزائم کا اسیر بنا کر عوام کے مینڈیٹ کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ مخصوص نشستوں کی غیر آئینی بندر بانٹ کی بھی بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور چونکہ فیصلہ محفوظ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ آتا کیا ہے اور کس طریقے سے عدالت الیکشن کمیشن اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو اور پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے۔ ساتھ میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3-4 دن گزرنے کے باوجود جو ڈیلے سے خط لکھا گیا ہے اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی قیادت سے ان پر برہم ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پی ٹی آئی نے خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی ہے۔ خبر ایجنسی نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 اعلیٰ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے عالمی مالیاتی ادارے کو خط بھیج دیا ہے اور خط میں عمران خان نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق خط کی مزید تفصیلات عوامی سطح پر بتائی جائیں گی۔ خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف نے خط کے حوالے سے بھیجی گئی ای میل کا جواب نہیں دیا۔ یہ جو پاکستانی میڈیا ہے جس کو آپ سرکاری میڈیا کہتے ہیں، ان کی جانب سے خبر ایجنسی کی رپورٹس کو اور ان ذرائع کو سامنے لاتے ہوئے یہ تفصیل دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، چونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو خط لکھتی ہے تو کیا وہ سوشل میڈیا پر یا پبلکلی بھی اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ بہرحال
جو وہاں پر جانے والے صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ کو ہر صورت خط جلد لکھنا چاہیے تھا، اور خط میں ڈیلے کیوں کیا گیا، تاخیر کیوں کی گئی، اس کا بھی عمران خان کی جانب سے واضح طور پر یہ موقف اپنایا گیا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ ایف آئی آر نمبر ہے عمران خان وغیرہ کے خلاف، ایف آئی آر نمبر 627 ہے اور ڈیٹڈ ہے 26/5/2022 کی۔ یہ وہ ایف آئی آر ہے جب عمران خان پشاور سے جب احتجاجی مظاہرہ لے کر مئی 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد آئے تھے، تو اس وقت یہ مقدمہ درج ہوا تھا جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا، جس میں دفعات لگی تھیں 341، 353، 186، 188، 427، 147، 149 پاکستان پینل کوڈ۔ یہ 26 مئی 2022 کا یہ مقدمہ ہے، اور اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ درخواست تھی، اور عدالت نے کہا کہ اس میں جو اہم پوائنٹ ریز کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی بابت یہ جو دائر کیا گیا، یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ Learned counsel for accused contended that the accused were not in knowledge of the enforcement of section 144 کہ جی جو ملزمان تھے ان کے نالج میں نہیں تھا کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے۔ پیپر پبلیکیشن آف دی enforcement of section 144 CRPC by additional district magistrate was not made by the government کہ حکومت کی جانب سے جو دفعہ 144 کو نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ He argued that the FIR was lodged by the SISHO کہ جو FIR درج ہوئی تھی وہ SHO کی مدعیت میں درج ہوئی of police station ترنول who was not competent under the law to lodge FIR کہ وہ قانون کے مطابق اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ FIR درج کرتے، چونکہ قانون کہتا ہے کہ جس اتھارٹی نے دفعہ 144 نافذ کی ہو اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو FIR بھی صرف وہی اتھارٹی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عدالت نے لکھا کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے ان کا یہ موقف تھا، اور جو اسٹیٹ کونسل تھے جو پروسیکیوٹرز تھے ان کا یہ موقف تھا۔ عدالت نے دونوں طرفین کے فریقین کے جو بحث تھی وہ سننے کے بعد کہا کہ I have also carefully gone through the available record۔ عدالت نے کہا کہ بحث کے ساتھ ساتھ میں نے ریکارڈ بھی سارا دیکھا ہے۔ In the first instance it may be observed that there is nothing on record to show that proper publication as required under section 144 CRPC was made by the government کہ pہلے تو ہمارے سامنے کوئی ریکارڈ میں ایسی چیز نہیں آئی کہ دفعہ 144 کی پبلیکیشن کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدام اٹھایا گیا ہو۔ Instant FIR was lodged by SISHO Muhammad Iqbal Gujjar of Police Station Tarnol. This FIR is outcome of the notification dated 23/5/2022 جو 23 مئی کا نوٹیفیکیشن تھا دفعہ 144 کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو SHO تھے اس تھانے کے، اس نے یہ FIR ان کی مدعیت میں درج ہوئی۔ By section 144 CRPC was imposed in Islamabad by additional district magistrate in order to constitute an offence under section 188 PPC which was necessary according to section 188 PPC that the FIR must have been lodged by the person who issued the notification۔ 128 کے تحت 88 کے تحت اس نے ہی یہ درج کرنی ہوتی ہے، FIR درج کروانی ہوتی ہے یا مدعی بننا ہوتا ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا there is nothing on record to suggest that he committed accused petitioner this is nothing on record to suggest that he committed abetment in a commission of alleged offence۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان نے کوئی ابیٹمنٹ کی ہے، کوئی ترغیب دی ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، چونکہ عمران خان کوئی ڈائریکٹ تو وہاں نہیں تھے، ان کو ابیٹمنٹ میں جو ہے وہ بطور ابیٹر اس میں نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا that the mob is not relevant to connect with him with the commission of offence as held in 1999 PCRLJ 1081 پیج نمبر۔ ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر موب تھا تو وہ کسی کی ڈائریکشن پر یا کسی کی انسٹیگیشن پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہا تھا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ It is astonishing to note that as many as 11 prosecution witnesses have been mentioned in the list of witnesses separately attached with the challan, but statement of none of the witness has been recorded under section 161 CRPC کہ 11 گواہان کی لسٹ دی ہے لیکن ایک گواہ کا بھی 161 کا بیان نہیں ریکارڈ کیا۔ 161 کا بیان ہوتا ہے مدعی کے گواہان کا بیان، جب انہوں نے پولیس کے سامنے سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی تو وہ ڈائریکٹ عدالت میں آگے کیسے سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ چالان کے ساتھ کسی ایک گواہ کا بھی 161 کا بیان نہیں تھا۔
For the foregoing reasons, I am the considered opinion that there is no probability of accused being convicted or sentenced of the offence, and framing of charge or carry on further proceedings in the case will only be a futile exercise. کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ وقت کا ضیاع ہوگا ایسے حالات میں جب اتنا کمزور مقدمہ ہو کہ ہم ان پہ فرد جرم عائد کریں اور کیس کو آگے چلائیں. اس کی جو فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اگر ہم ایسا کرتے ہیں. ایز سچ دی اپلیکیشن انڈر سیکشن 249A CRPC filed by the accused persons, namely عمران احمد خان نیازی, راجہ خرم شہزاد, علی نواز اوان, فیصل جاوید, عابد حسین عباسی and ظہیر خان is allowed, and they are acquitted of the charge under section 353, 186, 5062, 188, 147, 149 PPC, police station Tarnol, Islamabad. Accused Asad Umar, Ali Nawaz Awan, Faisal Javed are already present on bail. Their bail bonds shall discharge. کہ ان کی جو ضمانت کے بونڈ ہیں مچلکے ہیں وہ بھی ڈسچارج کیے جاتے ہیں, اور ان تمام کو باعزت بری کیا جاتا ہے 249A CRPC کے تحت, چونکہ ان کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس یا ریکارڈ پر ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے یا ٹرائل کو فردر چلایا جائے. یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا. یہ معزز جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کیس میں. محمد شبیر, یہ سینئر سول جج ہیں ویسٹ جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 اسلام آباد کے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.